السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ سامعین و سامعات، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ایسی گفتگو رکھنے والا ہوں جس کے سننے سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے اس گفتگو کو اس انداز میں شروع کرنے والا ہوں کہ جب رقیہ شرعیہ کیا جاتا ہے تو بعض معالجین کے سامنے جو جنات کی گفتگو ہے، جو انہوں نے اعتراف کیا ہے، تو اس گفتگو کو کچھ اکٹھا کیا گیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ گفتگو آپ کے سامنے ترتیب سے کی جائے۔ اس کے پہلے نمبر پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ذکر الہی بیرونی جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایسا جادو جو ابھی آپ پر ہوا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اذکار کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، تو اس طرح کا ہونے والا جادو جو آپ پر ہونے جا رہا ہے تو وہ اس کو بے اثر کر دیتا ہے۔ نمبر 2، سورہ البقرہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم پر قہر برساتی ہے اور یہ جلا دیتی ہے۔ نمبر 3، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس دروازے کو نہیں کھول سکتے جس سے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جائے۔ یہ حدیث میں بھی بات موجود ہے۔ نمبر 4، ٹھنڈا پانی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بعض راکی حضرات اس وقت پانی کا انسانی جسم پر یا چہرے پر چھڑکاؤ کرتے ہیں جب انسان کو دم کے دوران دورہ پڑتا ہے۔ نمبر 5، مومن وہ ہے جو اللہ کی عبادت خالص دل سے کرتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے دل سے ایک نور نکلتا ہے جو اس کے پورے جسم کو گھیر لیتا ہے، اس لیے ہم جل جانے کے خوف سے اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، کلمہ توحید جو روزانہ 100 بار پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو ایک روشنی گھیر لیتی ہے جس کے سامنے ہماری چالیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کلمہ کو کوئی اس کے معنی کو دل میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر شفا کی نیت سے پڑھے تو جادو جہاں پر بھی ہوگا وہ بے اثر ہو جائے گا یا جل جائے گا۔ نمبر 7، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گھروں میں لٹکائی ہوئی تصاویر اور مجسموں کی وجہ سے گھروں میں موجود رہتے ہیں، اور یہ ہماری توجہ کے مرکز ہوتے ہیں، ان سے ہمیں توانائی ملتی ہے جس سے ہم مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت سے انسان پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہتے ہیں جب تک وہ نمازوں سے غافل رہتا ہے یا ان میں تاخیر کرتا ہے، خاص طور پر عصر مغرب کی نمازوں میں، اور اسی طرح صبح و شام اور رات کے اذکار نہ کرنے والا اور غفلت کرنے والوں پر ہم قابض ہو جاتے ہیں۔ اگر ان پر جادو ہو جائے اسی حالت میں تو ہم اور زیادہ مضبوطی سے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا کہنا کہ جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیں تو وہ شخص ہماری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ نمبر 10، ان کا کہنا ہے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے ہمیں ان کے دروازوں پر لٹکا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 10، نیکی کرنا ہم پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے شکست ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، اگر حمام میں جاتے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے جو یہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر خوف یا غصہ کی حالت میں کوئی یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو ہم اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 13، صدقہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب انسان صدقہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اور صدقہ اگر دینے میں وہ تاخیر کر دے تو شیطان اس کے اور صدقہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی نہ کرنا اس کے لیے کافی زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ نمبر 14، رات کو نماز پڑھنا ہمیں تکلیف اور اذیت دیتی ہے۔ نمبر 15، ناگوار بدبو اور گندگی سے ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ صفائی اور وضو سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 16، دوائیں ہمیں جلا دیتی ہیں اور تباہ کر دیتی ہیں۔ یعنی انسان جتنا بھی زیادہ دعائیں کرے گا اور نماز پڑھے گا، اس بارے میں بھی آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کہ دعا اور نماز اس سب سے بڑا علاج ہے۔ یعنی دعا بھی رقیہ شرعیہ ہے اور نماز بھی رقیہ شرعیہ ہے۔ نماز کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ نمبر 17، اللہ سے مدد مانگنے والوں پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ نمبر 18، جمعہ کے دن ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، رمضان المبارک میں بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور آپ نے یہ سن رکھا ہے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ نمبر 20، ان کا کہنا ہے کہ مضبوط ایمان اور یقین ہم پر بہت حاوی ہو جاتا ہے۔ نمبر 21، جوا، کھجور اور کلونجی سے ہماری طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 22، سورہ زلزال کے دم کیے ہوئے پانی کو جادو والی جگہ پر اگر چھڑکاؤ کر دیا جائے تو وہ جادو جل جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہ احادیث میں بھی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ انسان جب ان تمام باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ پکا اور سچا مومن بن جاتا ہے، اور مومن کے جسم میں داخل ہوتے وقت شیاطین جنات جل جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچتا ہے، یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ان باتوں کا آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تکلیف اٹھاتے ہیں، ہمارے گھر والے یا گھر میں ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے، ہم یہ جان سکیں کہ ہم کن کن کاموں سے غفلت برتتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔